السلام علیکم مدرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ لوگوں کو کچھ احتیاط بتانی تھی مجھے. میں تھوڑی فکر بھی ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا فلو ہے کرونا کا کہ یہ پھیلے گا، یہ اس کو آپ بچا نہیں سکتے. یہ ایک طاعون کی بیماری کی طرح ہے، پھیلے گا، اپنا ٹائم لے گا. یہ کم از کم 15 دن آپ کے جسم میں رہتا ہے، جیسے کھانسی نزلہ زکام ہوتا ہے. اور جس کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہوتی ہے وہ اس میں بیمار ہوگا، بخار ہوگا، کھانسی ہوگا اور نکل جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. جس کی قوت مدافعت کم ہوگی، یعنی امیون سسٹم لو ہوگا، اس کے لیے یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو اب سب سے ضروری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اس کے پھیلنے کو تو روک نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو بچا کیسے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. دیکھو، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں 5 سال سے کم عمر اور 50 سال سے بڑے لوگ زیادہ خطرے میں ہیں. جو اس کے بیچ کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ ان کی قوت مدافعت نیچرلی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کچھ بیمار ہوں گے، بخار ضرور ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ابھی سے رائٹ ناؤ، یعنی کل بھی نہیں، ابھی سے ہی اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو چیزیں آپ کو کرنی ہے وہ آپ کیجئے. یعنی یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی اور ملک سے آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی آرمی کو پہلے سے ہی نکال کے اور کناروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں نا. تو آرمی تیار ہونی چاہیے آپ کی اندر کی. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے ضروری چیز نمبر 1، آپ کو رات کی نیند پوری کرنی ہے. جب ایک بچہ 8 سے 10 گھنٹے سوتا نہیں ہے رات کو، تو جس دن وہ نیند نہیں کرتا، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس دن اس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور اس دن اس کو وہ وائرس لگنے کا یا کوئی بھی بیماری لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جس دن وہ نیند پوری کر لیتا ہے اس دن اس کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی نیند پوری کریں اور اپنے بچوں کو بھی رات کو دیر تک نہ جگائیں، ان کو جلدی سلا دیں، ان کو یہ ساری بات سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اس لیے نیند ہمیں پوری کرنی ہے. دوسری بات، آپ نے ان کو ہیلدی کھانے کھلانے ہیں جس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، جس میں بہت زیادہ ضروری آف کورس وٹامن سی بہت اچھا ہوتا ہے، پروٹین اچھا ہوتا ہے، یعنی انڈا وغیرہ بہت ہیلدی ہے، دودھ پلائیں. اور دوسرا جیسے کینو ہو گئے، اورنجز ہو گئے، فروٹس ہو گئے، اگر کھلا سکیں بنانا کھلائیں. بنانا سستا اور بہت طاقتور فروٹ ہے، تو ڈیلی عادت ڈالیں کہ بیٹا روزانہ بنانا اور دودھ آپ کو پینا ہے، اور ان کو یہ بتا کے کہیں کہ آپ نے اس لیے پینا ہے. پھر آپ نے جنک فوڈ سے بالکل پرہیز کرنا ہے، کیونکہ چاہے آپ کتنا بھی ہیلدی کھانا کھلا لیں، ایک پیکٹ چپس کا پورے دودھ اور کیلے پہ پانی پھیر دیتا ہے. اور دوسرا، ہمارے جنک فوڈ کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے ہماری نیند بھی اڑتی ہے. کیفین وغیرہ سے پرہیز کریں. اس میں MSG ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی قوت مدافعت کے بیچ میں آتا ہے. تو جنک فوڈ سے پرہیز کرنے کا یہ ایک بہت اچھا بہانہ مل گیا ہے آپ کو. بچوں کو پورا کرونا وائرس سمجھا کر ان سے کہیں کہ آج کل 1 مہینے کے لیے ہم نہیں کھائیں گے. 1 مہینے کا کہیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کی عادت بھی چھوٹ جائے. پھر آپ آ جائیں، سینیٹائزر آتے ہیں جو چھوٹے والے الکوہل سینیٹائزر جو ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بوٹل آپ سب بچوں کو لے کر دیں. ہر ایک کے پاس اپنی بوٹل ہو. میں نے ایسی بھی مائیں دیکھی ہیں، ماشاءاللہ میں بہت امپریس ہوئی کہ چھوٹے والے سینیٹائزر انہوں نے اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا جو نیک اسٹرپ ہوتی ہے جس میں ID کارڈ ہوتا ہے، اس میں لٹکا کے بچے گھوم رہے ہیں. یہاں پر اس طرف میں نے دیکھا، اور ماؤں نے اپنے بچوں کو 5 سال کے بچوں کو بولا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ پہ 2 قطرے نکالو اور پونچھ لو. بچے انجوائے بھی کر رہے ہیں، ان کو مزہ بھی آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس سے جو ہے بار بار جب وہ اس سے ایک گھنٹے کے بعد 2 قطرے ڈالتے ہیں تو اس سے جراثیم ہاتھ کے مر جاتے ہیں. یہ ہاتھ جب ہمارے منہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے یہ وائرس منہ، ناک، آنکھیں اور کان کے تھرو ہمارے اندر جاتا ہے. دوسری چیز، آپ نے ظاہر ہے ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو جو ماں اور باپ ہوتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو گلے بھی لگاتے ہیں، ہگ کرتے ہیں، وہ تو بچنا مشکل ہے. لیکن کوشش کریں کہ ادھر ادھر سب جانے ایک دوسرے کو چہرے سے چہرے کے قریب ہگ نہ کریں. چھوٹے بچے اگر آپ کو آ کے ہگ کرتے ہیں اور آپ کے پیٹ سے لپٹ جاتے ہیں یا ٹانگوں سے لپٹ جاتے ہیں تو اس سے نہیں ہوگا، وہ اتنا قریب نہیں ہے. لیکن چہرے کے قریب چہرہ لانے سے تھوڑا پرہیز کریں. بچوں کو سمجھائیں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری اگر مجھے ایک دم سے چھینک آ جائے تو آپ کے اوپر میری چھینک نہ آئے. اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ چھینک مارتے وقت اپنا پورا بازو اپنے منہ کے آگے رکھیں، یا ہاتھ میں اگر ان کے کوئی ٹیشو وغیرہ ہے وہ رکھیں. لیکن اگر ٹیشو ہر وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنا پورا بازو جو ہے نا موڑ کر سامنے رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری آستین ہمارے ناک پہ آ جاتی ہے اور اس میں وہ جذب ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے لوگ اس سے بچ جاتے ہیں. ایک اور بہت ضروری چیز یہ ہے کہ بچوں کو گھنٹے سے پانی پینے کا بولیں کہ آپ نے بیٹا تھوڑی دیر میں، بھلے پیاس لگے یا نہیں لگے، آپ نے پانی پینا ہے.
اگین وہ کیوں پئیں گے؟ صرف آپ کے ہمارے بول دینے سے نہیں، ان کو صحیح طرح سمجھائیں کہ کرونا وائرس جو ہے، جو یہ وائرس ہے، یہ آپ کے منہ سے، ناک سے، آنکھ سے اور کان سے گلے میں، حلق میں جاتا ہے، اور حلق میں جب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو واپس باہر نہیں نکال سکتے، لیکن اگر آپ پانی پئیں گے تو وہ پانی سے پیٹ میں چلا جائے گا۔ جب وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پیٹ کے اندر کے جو ہمارے ایسڈز ہیں وہ اس کو مار دیتے ہیں، یہ قدرتی عمل ہے ان کو مارنے کا، تو وہ ہمارے اندر جا کے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ہمارے گلے میں پھنسا رہے گا تو وہ ہمارے لنگز میں چلا جائے گا، تو ہم چاہتے ہیں وہ لنگز میں نہ جائے، وہ پیٹ میں چلا جائے تاکہ وہ مر جائے۔ تو جب اس طرح آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ خود سے 1 گھنٹے سے پانی پئیں گے، چاہے آپ ان کو دیکھ رہے ہوں یا نہیں دیکھ رہے ہوں۔ بچوں کو پانی کی بوتلیں بھر کے دیں، اور اسکول میں بھی کہیں کہ اپنے پاس رکھیں، گھنٹے گھنٹے سے پئیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ جب بچوں کو آپ سمجھا دیں گے نا، آپ دیکھیں ہم ہر وقت بچوں کے اوپر نگہداشت نہیں رکھ سکتے، کہاں کہاں وہ جاتے ہیں، اسکول، مدرسہ، ٹیوشن، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا، ہم ہر وقت ان کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے ان کو بٹھا کر یہ پوری بات سمجھانے سے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ ان کو جب ایک بات پوری ریزن سے سمجھائی جائے نا کہ ایسا ہمیں کیوں کرنا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، تو ان کو بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے۔ چاہیں تو میری وائس نوٹ سنا دیں بچوں کو، سب کو، سارے بچوں کو بٹھا کر وائس نوٹ سنا دیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بچے خود ہی اپنی حفاظت بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ پلیز اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اپنے گھر کے جو بڑے ہیں، جو بوڑھے ہیں آپ کو، ان کو ابھی بالکل اس دوران گھر سے نہ نکالیں۔ اگر وہ آپ کے جو دادا یا دادیاں جو ہیں، اگر وہ سبزی بازار وغیرہ جاتی ہیں تو ان کو تھوڑے دن کے لیے گھر پہ بٹھائیں، ان کو آرام دیں، اور جو نوجوان ہیں وہ سامان لینے کے لیے جائیں، کیونکہ یہ بیماری بازار وغیرہ میں جلدی آپ کو لگتی ہے، کیونکہ وہاں پہ سب قریب قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔